کمرے کے خوفناک ماحول کی خوبصورت خاموشی کو اس کی چیخ نے توڑا۔ وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، بس اس کے پاس موجود بیڈ پر بیٹھا وہ مرد، جس کا چہرہ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ لیکن اس شخص کی نیلی آنکھیں وہ اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ آنکھوں کو پہچانتی تھی۔ کتنی ہی یادیں تھیں جو بچپن کے پنوں نے کھول کر رکھتی تھی۔ خاصان، وہ بہت مشکل سے ٹوٹے لہجے میں اس کا نام ادا کر سکی، جس کے جواب میں اس کی گردن پر غازان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میرے ہاتھ کھولیں پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وجہ اس کا بھیگا ہوا لباس تھا، وہ سر سے پیر تک ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ غازان کا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں پر آیا، وہ سختی سے اس کے بال دبوچ کر اس کے چہرے پر دھاڑا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نفرت ہے مجھے تم سے، بے تحاشا نفرت۔ کتنی نفرت کرتا ہوں تم سے وہ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ آپ مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن غازان مغل آنیہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ جس روز آپ نے مجھ سے نفرت کی وہ آپ کا آخری دن ہوگا۔ اس روز آپ مر جائیں گے، کیونکہ زندگی میں آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ وہ کانپ رہی تھی پھر بھی پوری یقین تھی، اور اس کے الفاظ مقابل کے تیش کو ہوا دے گئے۔ وہ مزید اس کے چہرے پر جھکا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے غصے سے آنیہ کی گردن چھوڑی اور اس کے لبوں کو دبوچتے وہ ان پر جھکا۔ ایک بار پھر وہ اس کے بالوں پر اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھ سے گرفت بڑھا چکا تھا۔ اس کے لمس میں نفرت اور وحشت تھی۔ وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی بہت سارا، مگر سارے وجود پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ اس کی سسکیاں بھی حلق میں ٹوٹ رہی تھیں۔ آج تباہی کی رات تھی۔ وہ لاؤنج میں بے حال سی بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی اس کے باپ کی میت پڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ 24 سالہ آنیہ شاہ آج خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کا آخری سہارا اس کا باپ، وہ بھی اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں کوئی اپنا بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس پر حملہ ہوا تھا اور آج اس کے باپ کی میت اس کے سامنے پڑی تھی۔ کسی نے اس کے باپ کو گولیوں سے چھلی چھلی کر دیا تھا۔ کس نے مارا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کس کی اتنی گہری دشمنی تھی کہ اس کے باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ جس گن سے اس کے باپ کا قتل ہوا وہ اس کے باپ کی ہی تھی۔ اس پر کسی کی انگلیوں کے نشان نہیں ملے، مگر پولیس تفتیش کر رہی تھی۔ آخر شہر کا اتنا بڑا بزنس مین مارا گیا تھا، پولیس کا ایکٹیو ہونا بنتا بھی تھا۔ اب مرد میت کو لے جا رہے تھے۔ وہ ویسے ہی نڈھال سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ لہرایا۔ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد باپ ہی تو بچا تھا اس کے پاس، آج وہ بھی گیا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ بس اب اس خالی محل کو دیکھ رہی تھی۔ آج سلطان شاہ کی موت کو 5 دن گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ وکیل کے سامنے بیٹھی تھی۔ سر کی وصیت کے مطابق یہ سب کچھ آپ کا ہے، ساری دولت اور کمپنی بھی۔ میرے خیال سے آپ کو کمپنی جوائن کر لینی چاہیے۔ آپ کے بابا کے بہت سارے دشمن ہیں جو اب ان کی محنت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے بابا کی سالوں کی محنت کو بچانا ہوگا۔ آنیہ نے آہستگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں کل سے ہی آفس جایا کروں گی۔ وہ وکیل انکل کو اپنا فیصلہ سناتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت تو شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے وائٹ ٹاپ پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بلیک ٹراؤزر۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ سفید دودھیا بے داغ چہرہ، اس کے خوبصورت نقوش، اس کے لمبے گھنے بھورے بال۔ بے شک وہ ایلیٹ کلاس کی خوبصورت شہزادیوں میں سے ایک تھی۔ اس نے بالوں کی اونچی پونی بنائی تو اسے اپنے گلے میں چمکتی روشن سی سنہری زنجیر دکھائی دی، جس پر کسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وعدہ کرو اسے کبھی نہیں اتارو۔ کسی کی آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آنیہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اسکارف پکڑا اور اپنے گلے کو کور کیا، ایسے کہ اب وہ زنجیر مکمل چھپ گئی۔ اب وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔
جس جس نے اس کے اپنے اس سے چھینے تھے وہ ان سب سے بدلہ لے گی۔ وہ ڈر کر نہیں بیٹھے گی، وہ سب کی قبر تیار کرے گی، کیونکہ اب آنیہ سلطان شاہ کے پاس کچھ کھونے کو نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے آفس میں داخل ہوئی تو آنکھیں نم تھیں۔ کبھی یہاں انہیں بیٹھا دیکھتی تھی، آج وہ خود یہاں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے باپ کے سیکٹری کھڑے تھے۔ مجھے اپنے لیے پی اے چاہیے، اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کچھ ضروری چیزیں سمجھاتی اس کے آفس سے باہر نکل آئی۔ آنیہ نے اس شاہانہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اب آنکھیں بند کیے جیسے کسی گہرے خیال میں اتر گئی۔ اس کمپنی سے میلوں دور شہر کے ایک بہت بڑے محل نما بنگلے میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں سمندر کا منظر پیش کر رہی تھیں، مگر ان میں گہری سنجیدگی تھی۔ کچھ تھا، کوئی نفرت اور انتقام۔ اتنے میں کمرے میں ایک بوڑھا مرد داخل ہوا۔ کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی شیشے میں خود کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے آفس جوائن کر لیا۔ مقابل یہ خبر سن کر مسکرایا۔ انٹرسٹنگ۔ اب اس کی بیٹی کو ساری دولت سمیت گرانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی گہری آگ تھی۔ بیٹا، وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ جو بھی کیا اس کے باپ نے کیا تھا۔ تم نے اس کے باپ کو مار کر بدلہ لے لیا، اب اس معصوم کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ وہ جیسے التجا کر رہے تھے۔ اس کا یہی قصور کافی ہے کہ وہ سلطان شاہ کی بیٹی ہے۔ تباہ تو اسے ہونا ہی پڑے گا، جیسے میں تباہ ہوا تھا۔ ان سب کو تباہ کروں گا بابا۔ مجھے انتقام چاہیے۔ وہ سخت غصے میں آیا تھا، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ اب تم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کرو، اس سے مرے ہوئے سلطان شاہ کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ مجھے تو فرق پڑے گا نا، جب میں اس کی بیٹی کا دل اور وجود دونوں اپنے قدموں تلے روندوں گا تو مجھے سکون ملے گا، اور یہ انتقام میں اپنے سکون کے لیے لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری نفرت تھی، ایک ایسا غصہ جو کسی کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ وہ خود بھی کام کر رہ گئے۔ کہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ بھولو مت تمہارا اس سے ایک رشتہ۔ وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ میرا اس سے صرف ایک رشتہ ہے، نفرت کا رشتہ، اور بس۔ وہ صرف میرا انتقام۔ اس دن کا انتظار میں 16 سالوں سے کر رہا ہوں بابا، اور اب آپ مجھے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ الفاظ تو جیسے باپ پر پتھروں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سفاق بن چکا تھا، ایک سفاق درندہ۔ وہ آفس میں بیٹھی کسی فائل کی اسٹڈی کر رہی تھی جب دستک ہوئی۔ اسے اندر آنے کی اجازت تھی، مگر ابھی بھی وہ کاغذوں پر جھکی ہوئی تھی۔ آج اس کو آفس میں دوسرا دن تھا۔ ہیلو میم، کسی انجان شخص کی آواز سنتے آنیہ نے جھٹکے سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے ہی 30 سالہ خوبرو شخص کھڑا تھا۔ اس کی ہلکی گھنی داڑھی، اس کی گہری بھوری آنکھیں اور اس کے چہرے پر ایک گہری کشش تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ آنیہ نے حیرت سے اسے اپنے کیبن میں دیکھا۔ میرا نام ارحم ملک ہے۔ وہ آپ کو پی اے کی ضرورت تھی تو میں اسی جاب کے لیے آیا تھا۔ آپ کے سیکرٹری نے کہا تھا آپ سے مل لوں۔ آنیہ نے گہری سانس لی اور اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور اپنی فائل ٹیبل پر رکھی۔ دیکھیں مسٹر ارحم، مجھے فیمیل پی اے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اس جاب کے اہل نہیں۔ میں فیمیل سٹاف کے ساتھ کام کیے زیادہ کمفرٹیبل رہوں گی۔ اس نے بہت عزت سے سمجھانا چاہا۔ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ سکتا ہوں میم، لیکن اگر آپ ایک میل پی اے کو ہائر کریں گی تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ آنیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ 1 ہفتہ پہلے آپ کے بابا کی موت ہوئی۔ اس سے پہلے آپ پر 3 بار حملہ ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے دشمن کے نشانے پر ہے۔ آپ کو کمپنی میں کام کرتے رات ہو سکتی ہے۔ واپس آپ ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں جو کہ صرف ڈرائیور ہے، گارڈ نہیں۔ تیسری بات، آپ کو میٹنگز کے لیے اکثر سفر بھی کرنا پڑے گا، تو آپ کی ایک فیمیل پی اے نہ تو آپ کے ساتھ کہیں جا سکے گی، نہ رات کو آپ کو ڈراپ کر سکے گی، نہ آپ کو تحفظ دے سکے گی۔ اسی لیے میرے خیال میں آپ کو ایک میل پی اے ہائر کرنا چاہیے جو پی اے کے ساتھ ڈرائیور اور آپ کے گارڈ کی نوکری بھی کر سکے۔ اس طرح آپ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ ایک خفیہ گارڈ ہے، اور یوں آپ پی اے کے ہوتے کمفرٹیبل رہیں گی۔ کوئی آپ پر حملہ کرے گا بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ آپ کے آس پاس ہر وقت ایک اندیکھا گارڈ ہوگا۔ وہ کافی شائستگی اور بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، اور وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ واقعی اس نے بہت گہری بات کی تھی۔ اس پہلو پر اس نے تو ایک بار بھی نہیں سوچا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے آپ میری لائف پر پوری اسٹڈی کر کے آئے ہیں۔ اس نے کچھ تیز نظروں سے ارحم کو گھورا۔ وہ جواباً کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ جس کے ساتھ کام کرنا ہو اس کی زندگی کے ہر پہلو کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے میم۔ وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔
وہ کچھ دیر سوچتی رہی تو ارحم نے اپنی سی وی اس کے سامنے رکھی۔ آنیہ نے فائل اٹھائی اور اب اس کی سی وی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویل، آپ کو اگر یہاں جاب کرنی ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار ارحم حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ اس نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے میرے لیے اویلیبل رہنا ہوگا۔ میں جب بھی کال کروں گی آپ کو میرے لیے آنا ہوگا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی کہ گھر میں پرسنل مسائل تھے، آپ کہیں بھی مصروف ہوں۔ آپ ہر کام چھوڑ کر آئیں گے، اور یہاں میرے آفس میں ریلیشن بنانا منع ہے۔ اگر آپ کو کوئی افیئر سامنے آئے تو آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا۔ وہ خاموش ہوئی تو ارحم کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ ڈونٹ وری، میں آپ کے لیے 16 کیا 18 گھنٹے اویلیبل رہوں گا۔ جہاں تک رہی بات ریئیکشن کی، تو میں شادی شدہ ہوں اور الحمدللہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی دوسری بات سنتے آنیہ کی آنکھیں حیرانی سے پوری کھلی، مگر پھر جلد ہی وہ اپنی حیرت پر قابو پا گئی۔ گڈ، ویری گڈ، اوکے، تو آپ کل سے جوائن کر سکتے ہیں۔ اس نے سی وی واپس ارحم کی طرف بڑھائی تو وہ شکریہ ادا کرتا کرسی سے اٹھا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن وہ 8 بجے ہی اس کے آفس میں حاضر تھا اور آنیہ اس اہم پوائنٹ سمجھا رہی تھی اور وہ کافی انہماک سے ہر چیز سمجھ رہا تھا۔ امید ہے کہ آفس کے ساتھ آفس تھا۔ سارا دن اس نے بہت دل سے کام کیا کہ ایک ہی دن میں آنیہ اس کے کام سے امپریس ہو چکی تھی۔ لنچ کا وقت تھا جب وہ آنیہ کے لیے کافی لایا۔ آنیہ نے کپ اٹھایا تو وہ اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں میم؟ آنیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی کمپنی کا نام حیام کیوں ہے؟ مطلب اگر آپ کے بابا آپ کے نام پر بناتے تو آپ کا نام تو یہ نہیں ہے۔ شاید وہ یہ جاننے کے لیے متجسس تھا، اور آنیہ نے ایک گہری سانس لی۔ حیام میری ماما کا نام ہے۔ میرے بابا ان سے بہت محبت کرتے تھے تو ان کے نام پر ہی اپنی کمپنی کا نام رکھا تھا۔ اس کی وضاحت پر ارحم کے لب او میں سکڑے۔ وہ واقعی حیران ہوا۔ او نائس، بہت محبت تھی آپ کے والدین میں پھر تو۔ اس نے آنیہ کو گہری نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آنیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کا اندھیرا سارے شہر پر پھیل چکا تھا اور آنیہ ابھی تک آفس میں بیٹھی فائلز کا پلندہ سامنے رکھے کمپنی کے ہر ٹرانزیکشن کو دیکھ رہی تھی۔ سارا آفس خالی ہو چکا تھا اور کچھ دیر پہلے ہی ارحم اپنے موبائل فون پر بات کرتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید وہ گھر چلا گیا ہو، یہی سوچتے اب وہ کرسی سے اٹھی۔ رات کے 10 بج رہے تو اس کے کیبن کے سوا باقی سارے آفس کی لائٹس بند کر دی گئی تھیں۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی آفس سے باہر نکلی۔ اب وہ لفٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ نیچے والے فلور پر آئی تو سارا آفس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے آنیہ کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف نمایاں ہوا۔ اس پر 3 حملے ہو چکے تھے۔ ایک بار اس کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا، دوسری بار لوگوں سے بھرے مال میں گولی چلائی گئی، اگر گارڈز پاس نہ ہوتے تو یقیناً وہ گولی اسے لگ گئی ہوتی، اور تیسری بار اس کی گاڑی میں زہر چھوڑا گیا۔ وہ تو وقت رہتے ایک گارڈ نے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا تو اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ اب خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کوئی کالے لباس میں موجود شخص ایک جھٹکے سے کسی کونے سے نکلا اور تیزی سے آنیہ کے سامنے آتا اس کی گردن پر گن کی ٹھنڈی نول رکھ چکا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں آنیہ کے بال تھے۔ آنیہ کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نمایاں تھا۔ انتقام کی ساکھ میں تم آخری مہرا ہو۔ اس شخص نے ایک زہریلی سرگوشی کی۔ آنیہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ چلی جا یہاں سے ورنہ جان سے جاؤ گی۔ وہ اب بھی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ عنقریب تمہاری موت، چھوڑ دو یہ بزنس۔ اس کی باتیں سنتی آنیہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ خوف نمایاں ہوا، مگر وہ ان میں سے کسی کے سامنے بھی کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں تم سے کسی سے نہیں ڈرتی۔ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے باپ کے بعد مجھے بھی مار سکتے ہو تو ناممکن۔ میں آنیہ سلطان شاہ ہوں، اپنی موت خود لکھوں گی۔ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس ہاتھ پائی میں ایک گولی آنیہ کے بازو میں پیوست ہو چکی تھی۔ آنیہ کی ایک چیخ بے ساختہ خالی آفس میں گونجی۔ اس سے پہلے دوسری گولی چلتی کسی نے برق رفتاری سے اس نقاب پوش کو گدی سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا اور وہ کرراہ کر نیچے گرا۔ آنیہ نے دیکھا تو وہ ارحم تھا۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ آنیہ کے قریب آیا۔ آنیہ کے بازو سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی آف وائٹ شرٹ کو تیزی سے سرخ کر رہا تھا۔ آنیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارحم، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نقاب پوش نے اس بار ارحم پر حملہ کرنا چاہا۔ جب ارحم نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر مکہ مارتے اس کی گن نیچے چھینکی
اور پھر اس کی گن اٹھا کر وہ اسے موقع دیے بنا اس کی کھوپڑے اڑا چکا تھا۔ 2 گولیوں کی آواز گونجی اور پھر سکوت چھا گیا۔ ایک چیخ عانیہ کے لبوں سے نکلی اور پھر وہ دھڑام سے گری، مگر اس کا وجود زمین پر لگتا اس سے پہلے ہی ارحم اسے تھام چکا تھا۔ میڈم، میڈم! اس کا گال تھپ تھپاتا رہا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے تیزی سے آفس سے باہر نکلا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اس کے بازو پر پٹی کی گئی تھی۔ پاس ہی ارحم کھڑا تھا۔ عانیہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ وہ کافی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ عانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے ہو؟ کیسے یہ سب؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ پچھلے گیٹ سے آفس میں داخل ہوا تھا۔ دونوں گارڈز کو کافی زخمی کیا اور پھر اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ میں فون کال پر ایک ضروری بات کرتا باہر نکل گیا تھا۔ گولی کی آواز پر فوراً اندر آیا۔ باقی سب آپ کے سامنے ہے۔ گولی آپ کے بازو کو چھو کر گزری ہے۔ شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ میں اس شخص کے پیچھے بیٹھے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس نے آپ پر حملہ کیا۔ بہت جلد اس شخص کا سر آپ کے قدموں میں ہوگا میڈم۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ تم رات سے یہاں؟ عانیہ نے ونڈو سے باہر جھانکا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ جی، بس ایک لفظی جواب ہے۔ آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاتا۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے میری۔ عانیہ اس وفادار شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی کسی کی بھی عانیہ کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سر کھانا لگ گیا ہے۔ اتنے میں ایک ملازم نے کمرے کی دہلیز پر آتے پیغام دیا۔ بھاڑ میں گیا کھانا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ چیخا اور ملازم ہڑبڑا کر بھاگا۔ دوبارہ دروازے پر کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا دفع ہو۔ وہ جو چیخ رہا تھا بابا کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے؟ وہ چند پل بابا کو دیکھتا رہا۔ عانیہ پر آپ نے حملہ کروایا نا؟ وہ بہت سختی سے پوچھ رہا تھا۔ حملہ نہیں کروایا، میں نے بس اسے بچانے کی کوشش کی۔ میرا آدمی وہاں پر اسے صرف وارننگ دینے گیا تھا، مگر اس ہاتھا پائی میں اسے گولی لگ گئی۔ بابا کا جواب سن کر اس کی نیلی آنکھوں میں خون اترا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ وہ بے بسی سے چیخا۔ غازان، تم غلط کر رہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آئندہ آپ نے اگر میری منصوبہ بندی خراب کرنے کی کوشش کی تو آپ سے وعدہ کر رہا ہوں بابا، وہ جو میری دی گئی سانسیں لے رہی ہے ایک جھٹکے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پھر جائیے گا عانیہ سلطان شاہ کی قبر پر اور فاتح پڑھ لیجیے گا۔ وہ غصے سے گرجتا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے کھڑا وہ شخص ساکت نگاہوں سے خالی کمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ غازان اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر باپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اس نے غازان ملک کا پلان تباہ کرنے کی کوشش کی ہوتی تو اب تک وہ مر چکا ہوتا۔ اس لڑکی سے ہمدردی آپ کو بہت بھاری پڑے گی بابا۔ وہ صرف انتقام کے قابل ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ 3 دن بعد عانیہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ آفس واپس آئی تھی اور ہم پہلے سے زیادہ چوکنا ہو چکا تھا۔ عانیہ بھی آہستہ آہستہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ اب تو اس واقعے کو گزرے چند ہفتے ہو گئے تھے مگر اب تک ارحم کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آیا۔ اس وقت بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جب ارحم کافی کا کپ پکڑے اس کے آفس میں داخل ہوا اور کافی اس کے سامنے رکھی۔ اس وقت عانیہ کو کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ممنون نظر ارحم پر ڈالی تو وہ سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ نے کمپنی بہت اچھے سے سنبھالی ہے میڈم۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھنا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ یہ میرے بابا کی محنت سے کھڑی کی گئی کمپنی ہے۔ میں اسے ایسے تباہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے بھی میں نے بزنس کی ڈگری پڑھ رکھی ہے۔ اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ شروع سے چاہتے تھے کہ ان کا بزنس میں سنبھالوں مگر بس آج وہ مجھے اپنا بزنس سنبھالتے دیکھنے کے لیے کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ ارحم کو افسوس ہوا۔ اچھا ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بات بدل گیا۔ عانیہ نے بھی اپنے جذبات قابو کرتے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ اکثر وائٹ اور بلیک کلر ہی پہنتی ہیں، کیا یہ دونوں رنگ آپ کے فیوریٹ ہیں؟ مطلب آپ کے ایج کی لڑکیوں کو تو کافی بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے نا؟ وہ جب سے آیا تھا بس عانیہ کو ان 2 رنگوں میں ہی دیکھا تھا، اسی لیے وہ یہ جاننے کے لیے متجسس تھا۔ ایسا نہیں ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں سارے رنگ پہنوں مگر ان رنگوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے ارحم۔ ارحم بہت زیادہ حیران ہوا۔ ایسی بات کیوں کرتی ہیں میڈم؟ آپ کو بھی حق ہے زندگی جیے۔
ماں باپ مر جاتے ہیں، بہت سے بچوں سے ان کے ماں باپ چھین لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ زندگی ہی جینا چھوڑ دیں۔ آنیہ کے ہونٹوں پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری ایسی حالت کی وجہ میرے ماں باپ کی موت ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارہم نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے ارہم، یہ 2 رنگ سالوں سے پہنتی آ رہی ہوں، اور بہت سالوں سے میں نے دوسرے رنگ پہننا چھوڑ دی۔ کیوں؟ بے ساختہ ہی ارہم کے لبوں سے پھسلا۔ کیونکہ ایک بیوہ پر شوخ رنگ سوٹ نہیں کرتے۔ اور لفظ بیوہ ارہم کی سماعت میں دھماکے کی طرح گونجا۔ کیا وہ بیوہ تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مزید کچھ بھی پوچھنا اسے مناسب نہ لگا۔ خیر تم بتاؤ، تم تو شادی شدہ ہو، 16 گھنٹے میرے ساتھ رہ کر نوکری کرتے ہو، تمہاری بیوی غصہ نہیں کرتی؟ ارہم جیسے گہرے خواب سے جاگا۔ نہیں، آنیہ حیران ہوئی۔ بیویاں تو بہت شک بھی کرتی ہیں، تمہاری بیوی کیسی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ بیویوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ شک کرتی ہے یا نہیں۔ ارہم کہیں کھوئے کھوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل میں ہم ساتھ نہیں رہتے۔ ارہم کی بات پر آنیہ کو شدید حیرانی ہوئی۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ بس کچھ خاندانی مسائل ہیں، اس کے باپ کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں اس کے باپ سے، اور وہ اس کی اولاد ہے، اسی لیے اس سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ مگر ایک طرف اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ دل چاہتا ہے اسے ایسی سزا دوں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہ آنیہ کی آنکھوں میں جھانکتا عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس وقت کہیں سے بھی وہ ارہم نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک عرصے سے جانتی تھی۔ کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ اس نے الٹا پوچھا۔ معلوم نہیں میڈم، کافی سالوں سے اس سے ملا نہیں۔ آنیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ تم تو سمجھدار شخص ہو ارہم، تم کیسے ایک باپ کے گناہوں کی سزا اس کی بیٹی کو دے سکتے ہو؟ کیا انسان یہ خود چنتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یا پھر اس کے ماں باپ کون ہیں؟ تم کیسے ایک بیٹی کو اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دے سکتے ہو؟ تمہیں مسئلہ اس کے باپ سے ہے تو اسے سزا دلواؤ، مگر اس کی بیٹی کو تکلیف مت دو۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ نہ جانے کیوں آنیہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ ارہم ہلکا سا مسکرایا۔ میں بھی اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں الجھا ہوا ہوں۔ امید ہے بہت جلدی کسی ایک فیصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ بحث ختم کرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد آنیہ نے اپنے گلے سے اسکارف اتارا، اور اب وہ اپنے گلے میں موجود سنہری زنجیر کو مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ لفظ بیوہ سماعت میں کسی گھٹیا مذاق کی طرح گونجا۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ نیچے HR ڈپارٹمنٹ کے کسی کام سے آئی تھی۔ اب واپس اوپر جا رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ کے دوران اوپر والے فلور پر کھلی، وہ اپنے دھیان میں فائلز پکڑے باہر نکلی، مگر سامنے سے آتے ارہم سے بری طرح سے ٹکرائی۔ سارے کاغذ ہوا میں اچھل گئے۔ اس سے پہلے وہ خود بھی زمیں بوس ہوتی۔ ارہم نے تیزی سے اسے سہارا دینے کے لیے بے ساختہ اس کی کمر میں بازو ڈالے، اسے اپنی جانب کھینچا۔ آنیہ کو لگا وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکے گی، اسی لیے اس نے بے ساختہ ارہم کی شرٹ کو گریبان سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ اس کا دل ایسا تھا جیسے ابھی دھڑک کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے پیچھے ہوا، مگر آنیہ اس کی کیفیت سے بے خبر نارمل تھی۔ آئی ایم سوری میڈم، وہ میں جلدی میں چل رہا تھا۔ اس نے پیشہ ورانہ معذرت کی، اور اب جھک کر وہ آنیہ کے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتی اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ارہم کے چہرے پر گہری تشویش کے سائے پھیل گئے۔ وہ اس وقت اپنے آفس کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ پیچھے ہی اس کی PA کھڑی تھی۔ کیا خبر ہے؟ اس نے آنکھوں سے گلاسز اتارتے پوچھا، تو بدلے میں PA نے اس کی طرف کچھ تصاویر بڑھائیں۔ وہ اپنے PA میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں وہ ارہم کی باہوں میں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ PA سر ہلاتی چلی گئی۔ وہ اب دوبارہ ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں جیسے آگ سی جلنے لگی۔ اس کی نگاہ آنیہ کی کمر پر گئی، جہاں ارہم کی انگلیاں ٹچ ہو رہی تھیں۔ اس کی دوسری نگاہ آنیہ کے ہاتھ پر گئی، جہاں ارہم کی شرٹ تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اب ان تصاویر کو آگ لگا رہا تھا۔ کسی کا حق نہیں کہ وہ تمہیں چھوئے، کسی کا حق نہیں وہ تمہیں دیکھے۔ یہ حق صرف میرا تھا آنیہ۔ آنیہ سلطان شاہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ اب ان جلی ہوئی تصاویر کو راکھ دیکھتے ہوئے سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے مکمل طور پر بھول گئی۔
اب ایک ملاقات تو بنتی۔ اس کے ہونٹوں کو ایک زہر خوند مسکراہٹ نے چھوا۔ رات کا اندھیرا سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ابھی اسے کچھ دیر پہلے ہی ارحم ڈراپ کر کے گیا تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ وہ کھانا کھا کر آئی تھی۔ اس نے حیرت سے خالی گھر کو دیکھا۔ آج سے پہلے گھر اتنا خالی کبھی نہیں لگا۔ شاید سارے ملازم سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اس نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک دم سے گھر کی ساری لائٹس جل اٹھی۔ وہ حیرت سے پلٹی مگر سامنے صوفے پر کسی غیر شخص کو بیٹھے دیکھ کر آنیہ حیران ہوئی۔ اس کے پیچھے 4-5 گارڈ کھڑے تھے۔ وہ حیران تھے، اتنی سیکیورٹی میں وہ لوگ اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے بنا ڈرے پوچھا۔ تو تم ہو سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی؟ وہ شخص آنکھوں میں عجیب سی ہوس اور گندگی لیے آنیہ کو سر سے پیر تک گھور رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو لگام دو ورنہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ آنیہ نے وہیں بیگ سیڑھیوں پر چھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھی۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکال چکی تھی جسے وہ کمر کے پیچھے کیے اندازے سے ہی ارحم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ تمہارے باپ نے بہت سارے نقصان پہنچائے ہیں ہمیں، اب ہماری باری ہے۔ ویسے بھی تمہیں کون بچائے گا، ایک اکیلی تنہا لڑکی۔ وہ خباثت سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ عمر سے وہ 40-45 سالہ شخص اس وقت آنیہ کو زہر لگا تھا۔ وہ راستے میں میوزک سنتی آئی تھی، اسی لیے اس کے کانوں میں ابھی تک ایئر پیس موجود تھا، مگر آج بال کھلے چھوڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں دیکھ سکے۔ اب اس کے کانوں میں ارحم کی ہیلو کی آواز ابھری تو کہیں جا کر آنیہ کا حوصلہ ہوا۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ایک ایک کی جان لے لوں گی۔ تم لوگ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ میرے گارڈز تو باہر کھڑے تھے، اور یہ نوکر سارے کہاں چلے گئے؟ وہ کچھ اونچے لہجے میں غصے سے کہہ رہی تھی۔ میڈم کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کون گھر میں گھسا ہے؟ ارحم جو کافی دور نکل آیا تھا فوراً اپنی گاڑی واپس موڑ دی۔ میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو۔ بظاہر تو وہ ان لوگوں سے کہہ رہی تھی مگر وہ یہ ساری خبر ارحم کو پہنچا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پکڑو اس لڑکی کو۔ اب اس شخص نے اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہے تھے اور آنیہ گھبرا کر پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ وہ گھبراتی ہوئی چیخ رہی تھی مگر گارڈ اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کوئی اسے ہاتھ لگاتا کوئی مرد چلتا ہوا لاؤنج سے اندر داخل ہوا۔ مکمل طور پر کالے لباس میں تھا، اس نے ماسک پہن رکھا تھا، سر پر ہوڈی تھی، بس اس کی آنکھیں تھیں جو تھوڑی بہت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا ہوا آیا اور اس سے پہلے وہ آنیہ کو ہاتھ لگاتے وہ گارڈ آنیہ کے درمیان آ گیا، پھر اس کا ہاتھ اٹھاتا اور سامنے کھڑے گارڈ کے چہرے پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ آنیہ گھبرا کر دیوار میں پیچھے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ دیکھو ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہاں بیٹھا وہ مرد اب اٹھ کر قریب آیا۔ لڑکی چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دھاڑا، اس کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ ہمیں لڑکی چاہیے۔ وہ ایک بار پھر داڑا۔ میرے ہوتے ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ اسے۔ وہ بولا نہیں تھا، گرجا تھا۔ پکڑو اس آدمی کو، مجھے اس کی لاش چاہیے۔ وہ اپنے گارڈ کو حکم دے رہا تھا اور اگلے ہی پل اس کی ساری گارڈ غازان کو مارنے کے لیے بھاگے تھے اور ایک ساتھ ان سب گارڈ سے لڑ رہا تھا۔ اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ بس ہاتھوں اور پاؤں سے ہی ان کا حال برا کر رہا تھا۔ گارڈ کو اس کے ساتھ مصروف دیکھ وہ شخص آگے بڑھا اور آنیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی جانب کھینچنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آنیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آنیہ نے اس شخص کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ کر وہ کرراہ کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی اس نے زور سے آنیہ کو دھکا دیا۔ آنیہ کا سر دیوار میں ٹکرایا، ایک کرراہ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ غازان جو ان چاروں سے لڑ رہا تھا، اسے غصہ آیا۔ ایک گارڈ کی گن پکڑتے ہوئے اس نے ان سب کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس سے پہلے وہ 40-45 سالہ شخص جو کہ سلطان شاہ کا دشمن تھا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ غازان مغل کے ہاتھوں میں موجود بندوق سے گولی نکلی اور اس کی کھوپڑی میں نشان کر گئی۔ آنیہ زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھے
خون قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کا لاؤنج ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا، ہر طرف خون تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آنیہ نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ صرف اس کی نیلی آنکھیں دیکھ سکی، اور ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ماضی میں کہیں کھو گئی۔ وہ ان آنکھوں کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ کیسے ہو سکتا؟ غازان! اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ ارے واہ، تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ تو مر گئے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے غازان کی آنکھوں کو چھونا چاہا، جب وہ راستے میں ہی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور چھٹک گیا۔ ہاں، مر گیا تھا میں، اسی لیے تو آج کل میری بیوہ بنی گھوم رہی۔ سوچا تمہیں یاد کروا دوں، جسے تمہارے باپ نے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ آج زندہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری محبت میں یہاں تمہیں بچانے کے لیے آیا، میں تو بس تم سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا یہاں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، اور تمہیں اسی لیے بچایا کیونکہ تمہیں تکلیف دینے کا حق صرف میرے پاس۔ تمہیں ایسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا کہ قبر میں پڑے تمہارے باپ کی روح تک تڑپ اٹھے گی۔ وہ ایک ایک لفظ ایسی سفاکیت سے کہہ رہا تھا کہ آنیہ کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ وہ تو اب تک حیران تھی غازان زندہ تھا، جسے 15 سالوں سے مرا وہ سمجھ رہی تھی وہ زندہ تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ لبوں میں ہی اٹک رہے تھے۔ پھر ملیں گے میری پیاری بیوی، وہ سفاکیت سے کہتے اس کا گال تھپ تھپا کر زمین سے اٹھا اور اب وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ آنیہ نے اسے آواز دینی چاہی، اسے روکنا چاہا، مگر سر میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ کتنے ہی منٹ گزر گئے، وہ نیم و آنکھوں سے وہیں دیوار کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کہیں دور سے گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ چند لمحوں کے بعد ارحم گھبرایا ہوا سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ میڈم! وہ تیزی سے آنیہ کے پاس آیا۔ آنیہ کے سر سے خون ابل کر اس کی گردن تک آ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ وہ حیرت سے آس پاس اتنی ساری لاشوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارحم، وہ زندہ۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس سے زیادہ ہوش میں نہ رہ سکی اور لڑکھڑا کر گری۔ ارحم نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ میڈم آنکھیں کھولے میڈم۔ مگر آنیہ کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہو۔ 2 دن سے آنیہ گھر پر ہی تھی۔ اس کے سر پر ارحم نے پٹی کر دی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بتا پا رہی تھی کہ کس نے آ کر اس کی جان بچائی، کس نے ان کے دشمنوں کو مارا۔ وہ بس خاموش تھی۔ ارحم نے اپنے حساب سے نوکروں سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ المختصر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے آنیہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ سر پر پٹی ہوئی تھی، مگر جس چیز نے اسے حیران کیا وہ آنیہ کا لباس تھا۔ آنیہ نے سرخ رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر ارحم حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جب سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، آج پہلی بار اس نے آنیہ کو سرخ رنگ میں دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے قریب آئی۔ مجھے لگتا ہے آج آفس جانا چاہیے، وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی، مگر ارحم تو حیران ہو رہا تھا۔ میڈم، آپ نے یہ رنگ پہنا ہے؟ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آنیہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، کیونکہ میں بیوہ نہیں۔ وہ چہکی تھی۔ پہلی بار ارحم نے آنیہ کو خوش ہوتے دیکھا۔ وہ زندہ، میرا شوہر زندہ۔ تم نہیں سمجھو گے یہ خوشی۔ میں تم سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنی بیوی سے تعلقات بحال کر لو۔ جانتے ہو، بیوی تو شوہر کی ایک نگاہ پر ہی پگھل جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے غازان کی وہ نیلی آنکھیں لہرائیں۔ ارحم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں آفس کے لیے نکل گئے۔ 1 ہفتہ مزید خاموشی سے گزر گیا، مگر جیسے وہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ارحم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے میڈم۔ اس کے سامنے بیٹھا۔ ہاں کہو۔ وہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے تو مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ آنیہ نے حیرت سے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پلیز، ارجنٹ ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں میں جان بوجھ کر کوئی چھٹی نہیں کرتا۔ آنیہ نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر ٹائم سے واپس آ جانا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتی گھر جا رہی تھی جب آدھے راستے میں ہی گاڑی بند ہو گئی۔
وہ گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے آنیہ کے سر میں زور سے کچھ دے مارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھول پائی۔ حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ اسے اپنا جسم پانی کے اوپر محسوس ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ جہاں زمین پر تھی وہ سارا فرش گیلا تھا، قطرہ قطرہ پانی فرش پر گر رہا تھا۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کو روشنی چبھنے لگی، جیسے روشنی آنکھوں کو کچھ نارمل لگی تو اس نے دیکھا کہ سامنے 6-7 لوگ کھڑے ہیں اور ایک سائڈ پر 2 آدمی، شاید وہ دونوں باس تھے، پرسکون ہو کر کسی بادشاہ کی طرح ٹیک لگائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آنیہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام، وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور آنیہ کو پھڑپھڑاتے دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ یار یہ دیکھ، یہ ہے سلطان شاہ کی طاقت جو آج ہمارے قدموں میں گری ہوئی۔ اب ہم اس سلطان شاہ کو بتائیں گے کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑا رہا تھا نا، اب دیکھنا تو کیسے اس کی بیٹی کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس رہے تھے مگر آنیہ کو ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے بس اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ غازان، وہ اب اس شخص کو پکار رہی تھی جو اس سے بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ وہ کسی کھلے کمرے میں تھی جہاں اس کے آس پاس پانی ہی پانی تھا، اور وہ لوگ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ آنیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ ارحم، وہ صرف ان 2 لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ آج اس کا وہ باڈی گارڈ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے آنکھیں بند کی اور ارحم کو یاد کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گا۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور کوئی اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ آنیہ نے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر اس سے زیادہ وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی تھی، اسی لیے ہوش و حواس سے بیگانی ہو۔ وہ ان سب کے سامنے کھڑا تھا۔ ان 2 لوگوں کے دانت فوراً بند ہو۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچے؟ ایک چلایا تھا۔ لڑکی کو ہاتھ کس نے لگایا؟ سخت لہجے میں سوال پوچھا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ کیوں؟ تو لڑکی کا باپ ہے۔ وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ اپنے اندر بہت سارا غصہ ضبط کیے بیٹھا۔ جس شخص نے یہ الفاظ بولے تھے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مار۔ باپ تو نہیں مگر ہاں شوہر ضرور لگتا ہوں اس کا۔ کس نے ہاتھ لگایا میری بیوی؟ وہ چلایا۔ ختم کر دو اس سالے کو، ایک شخص نے حکم دیا، اور 6-7 گارڈ اس کی جانب بڑھے، مگر 2 ہی پلوں میں وہ سارے اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا کر نیچے گر چکے تھے۔ غازان نے ان میں سے ایک کی گن پکڑی۔ میری بیوی کو چھونے سے پہلے تم لوگوں کو اپنی موت سوچ لینی چاہیے تھی۔ ان لوگوں کو بنا سوچنے سمجھنے کا موقع دیے وہ ان دونوں کے سر میں گن سے نکلتی گولیوں سے چھید کر چکا تھا۔ جو اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے پھر میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ وہ تکلیف کی اس شدت سے چلایا تھا کہ اس کی آواز اس خالی بیسمنٹ میں گونجی۔ ان دونوں کی لاشیں وہیں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا، جلدی سے آنیہ کی جانب بھاگا۔ اس کے قریب پہنچتے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر اس کا گال تھپ تھپایا۔ آنیہ، آنیہ آنکھیں کھولو۔ آنیہ کا سارا وجود برف کی طرح سرد ہو گیا۔ جلدی سے اس نے آنیہ کے ہاتھ پاؤں اور منہ کھولا، پھر جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ 5 منٹ میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے گھر لایا۔ اس کا سارا وجود پانی سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ ٹھنڈے پانی میں کتنی دیر پڑی رہی، اسی لیے سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ غازان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ جلدی سے اسے اپنے بیڈ پر لٹاتے اس سے پہلے پلٹتا اسے یاد آیا کہ وہ اب اس کی کچھ نہیں لگتی، صرف انتقام ہے وہ اس کا۔ چند منٹ پہلے آنکھوں میں نرمی اب غصے اور نفرت میں بدل گئی۔ اب وہ سارے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اسے ایک رسی کا ٹکڑا ملا، وہ آنیہ کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھتے اتنے میں اس کے وجود میں جنبش ہونے لگی۔ جیسے جیسے ہوش میں آنے لگی ویسے ویسے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کرنے لگی، جس سے ہاتھ میں درد اٹھی۔
اس کے بہت پاس بیٹھا تھا، وہ اندھیرے میں اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ کمرے کا خوابناک ماحول کی خوبصورت خاموشی کو اس کی چیخ نے توڑا۔ وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، بس اس کے پاس موجود بیڈ پر بیٹھا وہ مرد، جس کا چہرہ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ لیکن اس شخص کی نیلی آنکھیں وہ اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، یہ دیکھ سکتی تھی، وہ ان آنکھوں کو پہچانتی تھی۔ کتنی ہی یادیں تھیں جو بچپن کے پنوں نے کھول کر رکھ دی تھی۔ خازان، وہ بہت مشکل سے ٹوٹے لہجے میں اس کا نام ادا کر سکی، جس کے جواب میں اس کی گردن پر غازان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی۔ چھوڑیں مجھے، میرے ہاتھ کھولیں پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وجہ اس کا بھیگا ہوا لباس تھا، سر سے پیر تک ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ غازان کا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں پر آیا، وہ سختی سے اس کے بال دبوچ کر اس کے چہرے پر دھاڑا۔ کیا لگتا تھا تمہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نفرت ہے مجھے تم سے، بے تحاشا نفرت۔ کتنی نفرت کرتا ہوں تم سے وہ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ آپ مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، لیکن غازان مغل، آنیہ مغل سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ جس روز آپ نے مجھ سے نفرت کی وہ آپ کا آخری دن ہوگا، اس روز آپ مر جائیں گے، کیونکہ اس زندگی میں آپ مجھ سے نفرت تو کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کانپ رہی تھی پھر بھی پوری یقین تھی، اور اس کے یہ الفاظ مقابل کو تیش کو ہوا دے کر وہ مزید اس کے چہرے پر جھکا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے غصے سے آنیہ کی گردن چھوڑی اور اس کے لبوں کو دبوچتے وہ ان پر جھکا۔ ایک بار پھر وہ اس کے بالوں پر اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھا چکا تھا۔ اس کے لمس میں نفرت اور وحشت تھی، وہ اس کی پکڑ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی بہت سارا، مگر سارے وجود پر جلن سی ہونے لگی۔ کتنی ہی دیر بعد غازان نے اس پر رحم کھانے اور اس کے لب آزاد کیے تو آنیہ کی سسکی نکل گئی۔ وہ چہرہ پیچھے کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی، اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ مجھ سے محبت کی توقع رکھ رہی تھی نا؟ آنیہ نے تکلیف زدہ آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ میں تم سے جتنی نفرت کرتا ہوں نا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے۔ میں جانتی آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، میں آپ کی شہزادی ہوں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا سالوں پہلے کہ میرا شہزادہ بن کر آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ آپ تو میرے شہزادے تھے غازان، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کی باربی، وہی باربی جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ رو رہی تھی، ساری دنیا کے سامنے بہادر بننے والی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی۔ غازان کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا، آنیہ کے نازک گال پر پوری شدت سے تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ آنیہ کا سر گھوم گیا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت۔ اس نے غصے سے آنیہ کے گلے میں موجود دوپٹہ گلے سے نکال کر اچھالا تو اس کی گردن غازان کو اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گردن پر انگلی ٹریس کرتا ایک دم سے رکا، اس کی انگلی کسی زنجیر سے ٹکرائی۔ آنیہ کے گلے میں کچھ تھا، غازان کی ساری توجہ اس چیز تک گئی۔ اس نے اب زنجیر پکڑی اور اسے کمرے میں موجود ہلکی سی روشنی کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سنہری لاکٹ تھا جس کے عین درمیان غازان کا نام لکھا تھا۔ غازان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، بچپن کی بھولی بسری یاد آنکھوں میں لہرائی۔ وہ 8 سالہ آنیہ کے گلے میں اپنے نام کا لاکٹ ڈال رہا تھا۔ وعدہ کرو اسے کبھی گلے سے نہیں اتارو گی؟ اور ننھی سی آنیہ اب تک وعدہ نبھا رہی تھی۔ غازان کا غصہ جیسے لاوا بن چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے زنجیر کو آنیہ کی گردن سے کھینچا کہ آنیہ کی چیخ نکل گئی۔ زنجیر بری طرح اس کی گردن پر گہرا زخم چھوڑ گئی۔ تم اسے ڈیزرو نہیں کرتی، اس نے سرگوشی کی۔ آنیہ نے نفی میں سر ہلا۔ آپ کو مجھے جو بھی سزا دینی ہے دے دیں، مگر یہ نہیں اسے مجھ سے مت چھینیں۔ غازان وہ میرا، مجھے واپس کریں۔ وہ لاکٹ لینے کے لیے مچل رہی تھی مگر غازان اسے سائڈ ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ آپ اتنے سنگدل کیسے ہو سکتے ہیں غازان؟ میری محبت کا ایسا انعام کیوں؟
وہ سسکتے ہوئے بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ غازان کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، مگر وہ تاثر کچھ لمحوں کے لیے تھا، پھر وہ دوبارہ پتھر بن گیا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ تو سنو، کیونکہ تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو، کیونکہ تمہاری رگوں میں اس کمینے کا خون ہے، تو میں آخری سانس تک تڑپاؤں گا۔ آنیہ سلطان شاہ، اس کے ایک ایک لفظ میں نفرت تھی۔ آنیہ کا جیسے دل پھٹ رہا تھا۔ وہ غازان کی آنکھوں میں اتنی نفرت وہ بھی اپنے لیے کہاں برداشت کر سکتی؟ غلط، میں آنیہ سلطان شاہ نہیں، میں آنیہ غازان مغل ہوں۔ آپ کی آنیہ؟ غازان میں آپ کی ہوں؟ میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں، آپ میرے سب کچھ۔ اسے سک رہی تھی، ہونٹ کے کنارے سے خون نکلنے لگا۔ غازان کا تھپڑ اس کا وجود جھنجھوڑ چکا۔ نہیں ہو تم میری محبت، تم صرف میرا انتقام ہو جو میں آج رات تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ وہ دوبارہ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ آنیہ بس اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز میرے ہاتھ کھول دیں غازان، آپ کو مجھے جو بھی سزا سنانی ہے سنا دیں، بس میرے ہاتھ کھول دیں، میں آپ کی ہرگز سزا سہنے کو تیار ہوں۔ وہ التجا کر رہی تھی اور وہ نہیں دیکھتی جا رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ غازان اس سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا۔ غازان کا دل جیسے اس کی التجا پر کمزور پڑنے لگا تھا۔ کبھی اس لڑکی سے پاگلوں کی طرح محبت کی تھی اور آج وہ اس لڑکی کو سزا سنانے آیا تھا۔ پلیز غازان، وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے آنیہ کے ہاتھ کھولے اور رسی زمین پر پھینک دی۔ آنیہ نے اپنا ایک ہاتھ بہت مشکل سے اٹھایا اور غازان کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر غازان اس کا ہاتھ اپنے گال پر لگنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لیتا تکیے سے لگا چکا۔ آپ نے مجھے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیا۔ کیوں غازان؟ کیا میں آپ کو دیکھنے کا حق نہیں رکھتی؟ ایک بار چھو تو لینے دیں۔ غازان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں، نہیں دیکھنے دیا تمہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم کبھی نہ جان پاؤ کہ تمہیں تباہ کرنے والا کون۔ آنیہ کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ اپنی ہی عزت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہوں گی، کیونکہ میں آپ کی بیوی۔ وہ اب بھی غازان کے دل پر اپنے الفاظ سے وار کر رہی تھی۔ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم اسی روز میرے لیے مر گئی تھی جب تمہارے باپ نے میرے ماں باپ مجھ سے چھینے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا، تھوڑا سا اوپر اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر وہ شرٹ اتار کر پھینک چکی۔ آنیہ کی آنکھوں میں ڈر اور خوف نمایاں ہوا۔ تمہارے باپ نے تو میری ماں کی عزت پامال کی تھی بنا کسی رشتے کے، مگر آج جب تم اپنے شوہر کے ہاتھوں پامال ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل تکلیف کیا ہوتی۔ آنیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی ساری نفرت اس کے معصوم وجود پر اتارنے لگا۔ آنیہ کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ہر طرح سے ہاتھ پاؤں مار کر غازان کو دور رکھنے کی کوشش کی، مگر کہاں، آج سے اس کی کوئی فریاد سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اپنی گردن پر جھکا۔ آنیہ نے اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اب وہ مزید آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب غازان مکمل طور پر اس کے وجود پر حاوی ہو۔ آنیہ کی آنکھیں ایک بار پھر تکلیف کی زیادتی سے پوری کھل گئیں۔ اس کے لبوں سے ایک آخری چیخ نکلی اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ غازان نے جیسی آنیہ کے وجود کو ڈھیلا ہوتے دیکھا تو وہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور اب آنیہ کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر آنیہ کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ٹھنڈے لباس نے اس کے وجود کو مزید ٹھنڈک دی اور اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آنیہ آنکھیں کھولو، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر آنیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ! وہ غصے میں ہاتھ کا مکہ بنا کر اٹھا تھا اور بیڈ سے اٹھا اور اب ونڈو میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کسی کتاب کی طرح سے کھل گیا تھا۔ سلطان شاہ اور حاذق مغل دونوں بزنس پارٹنر تھے اور یوں ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ پھر دوستی بڑھتی گئی تو دونوں کی فیملیز ایک دوسرے کے گھر آنے لگی۔ حاذق مغل کا ایک ہی بیٹا تھا غازان مغل، اور دوسری طرف سلطان شاہ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی آنیہ۔ غازان اور آنیہ کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا، مگر دونوں کی دوستی ہوئی تو اچھی بننے لگی۔
ایک دن حاذق مغل نے سلطان شاہ سے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا کہا۔ سلطان شاہ فوراً مان گیا اور یوں آنی اور غازان کا نکاح ہو گیا۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی سلطان شاہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، جس وجہ سے اس کے اندر نفرت اور حسد نے جنم لیا اور حاذق مغل کو ترقی کرتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسی لیے ایک روز اس کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اب وہ اکیلا بزنس کا ہیرا بن گیا۔ اس کے بعد اس کی نیت حاذق مغل کی بیوی پر خراب ہونے لگی۔ وہ حیران تھا، ایک 15 سالہ بیٹی کی ماں ہوتے وہ اتنی خوبصورت اور جوان تھی۔ ابھی حاذق مغل کی موت کو دن ہی کتنے گزرے تھے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی بیوی، جسے کبھی دوست سمجھا تھا، اس کی عزت کو پامال کرنے پہنچ گیا۔ اس دن غازان گھر نہیں تھا۔ جب وہ اسکول سے واپس آیا تو اپنی ماں کی لاش دیکھی۔ اس کی ماں یہ ذلت برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ اسے گھر کی ایک پرانی ملازمہ نے بتایا۔ غازان اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ نہ سمجھتا۔ اسے سلطان شاہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور نوکروں نے یہ بات پھیلا دی کہ غازان اپنے ماں باپ کی موت کے غم میں خودکشی کر چکا۔ سلطان شاہ کی بیوی کو جب اتنا بھیانک سچ پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے ان دونوں کی جان لی تو اس نے سلطان شاہ کو سزا دلوانی چاہی، مگر سلطان شاہ نے اس کا منہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ جس بیوی سے محبت کی اسے بھی مار دیا، مگر پھر غازان اپنے باپ کے وفادار نوکر کے ساتھ اس کے گھر اس کا بیٹا بن کر رہنے لگا۔ پورے 15 سال اس نے اس دن کا انتظار کیا تھا اور آج اس لڑکی کو چاہ کر بھی تکلیف نہیں دے پا رہا تھا۔ کیوں؟ ہاں، یہ سچ تھا، اسے اس آنیہ سے محبت تھی جو اس کی منکوہہ بنی تھی، مگر یہ محبت اس روز ختم ہو گئی تھی جب اس کی ماں کو تکلیف دی گئی، اس کے باپ کو مارا گیا۔ سلطان شاہ کو مار کر بھی اسے وہ سکون نہیں ملا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ آنیہ سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر لے نہیں پا رہا تھا۔ آنیہ کے قریب رہنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے ارحم بن کر اس کے آفس تک آیا۔ ہاں، وہی غازان مغل تھا اور وہی ارحم ملک تھا۔ اس کے کانوں میں آنیہ کے الفاظ پڑے، تم تو سمجھدار شخص ہو ارحم، تم کیسے ایک باپ کے گناہوں کی سزا اس کی بیٹی کو دے سکتے ہو؟ کیا انسان یہ خود چنتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے یا پھر اس کی ماں باپ کون ہے؟ تم کیسے ایک بیٹی کو اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دے سکتے ہو؟ تمہیں مسئلہ اس کے باپ سے ہے تو اسے سزا دلواؤ، مگر اس کی بیٹی کو تکلیف مت دو۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ نہ جانے کیوں آنیہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ میں بھی اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں الجھا ہوا، امید ہے بہت جلد کسی ایک فیصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ ایک دم سے غازان کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ فیصلہ کر چکا تھا، دل جیت گیا، دماغ ہار گیا۔ اسے اپنے پیچھے کو چاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تو اسے محسوس ہوا 2 گھنٹے گزر چکے۔ وہ دھیرے سے پلٹا تو وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ کب وہ ہوش میں آئی وہ نہیں جانتا۔ اس کے قریب ہوئی اور روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ غازان اسے خود سے دور کر دے گا، اسی لیے اس نے غازان کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں تو بس آپ سے محبت کی ہے غازان۔ مجھے بابا نے کہا آپ مر گئے تو میں نے جینا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے رنگ چھوڑ دیے، خود کو بے رنگ کر لیا۔ سالوں آپ کو دیکھے بنا چاہا، یہ جانتے بھی کہ آپ مر گئے۔ میں نے آپ سے محبت کی، آپ کی وفادار رہی۔ پھر یہ سزا میرے حصے میں کیوں کہ میں سلطان شاہ کی بیٹی ہوں؟ نہیں غازان، میں اس شخص کی بیٹی اس روز تک تھی جب میں آنیہ سلطان شاہ تھی۔ جس روز میں آنیہ غازان مغل بنی، اس روز میرا ہر رشتہ آپ کے ساتھ تھا اور میں کسی کی کچھ نہ رہی تھی۔ آپ اپنی ہی محبت کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ بولے نا، کیا قصور ہے میرا؟ وہ چیخ پڑی تھی، تھک گئی تھی وہ اکیلے رہتے رہتے۔ کوئی اس کا بچہ ہی کہاں تھا؟ جو تھا وہ اسے اپنا سمجھتا نہیں تھا۔ غازان نے دھیرے سے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھایا اور اس کی کمر کے گرد رکھے حصار بنا لیا۔ وہ اور اونچی آواز میں رونے لگی، اس کے کاندھے پر مکے مار رہی تھی، مگر غازان نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اسے سنتا گیا۔ جب وہ رو رو کر تھک کر چپ ہو گئی تو اسے لیے بیڈ تک آیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھا، پھر بولنا شروع ہوا۔ اپنے باپ کی موت سے لے کر ارحم بننے تک کی ہر کہانی سنا ڈالی، اور آنیہ کا وجود ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ بچے۔ اس کا باپ اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ وہ تو غازان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، جان سے مارتے مجھے۔ اس قاتل شخص کی بیٹی یہی ڈیزرو کرتی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ غازان نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔
اب کمرے میں لائٹ جل رہی تھی مگر اس کی ہمت نہ تھی کہ وہ غازان کو دیکھ پاتی۔ نہیں، اب نہیں مار سکتا۔ کسی نے کہا تھا کہ باپ کے گناہ کی سزا اس کی بیٹی کو نہ دینا۔ میں نے اس کی بات مان لی میڈم، دل اور دماغ کی جنگ میں دل کی مان لی۔ اب یہ میری بیوی پر منحصر ہے، میرا ساتھ قبول کرے گی یا مجھے چھوڑ دے گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا، صرف اس سلطان شاہ کی وجہ سے۔ مگر اس نے ایک اچھا کام کیا، تمہیں میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر یہ موت سب سے بری تھی تمہارا میری ہونا۔ تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ آنیا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، ارحم، بس اب اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ آپ نہ ختم کریں خود کو، سب ٹھیک کر لیں نا غازان، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی، آپ خود کو تکلیف نہ دیں۔ وہ التجا کر رہی تھی، وہ اس کے سینے سے لگی پھر رونے لگی۔ آئی ایم سوری آنیا، ہر ایک چیز کے لیے، مگر شاید میں تمہارے ساتھ چل نہ سکوں۔ جب جب تمہیں دیکھوں گا تو ماں یاد آئے گی۔ بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں قاتل کے ساتھ رہو گی؟ اس نے الٹا پوچھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا۔ میں نے سالوں یہ چاہا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور آپ واپس آ جائیں۔ اب آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کی تو پھر مجھے زندہ نہ چھوڑیے گا، یا تو میرے ساتھ رہیں، مجھے قبول کریں، یا پھر جان سے مار دیں۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھ چکی تھی۔ غازان کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر گیا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ آنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میری دنیا میں، میری بیوی بن کر؟ وہ پوچھ رہا تھا اور آنیا کو لگا جیسے کوئی اسے نئی زندگی دے رہا ہے۔ ایک شرط پر۔ وہ حیران ہوا۔ میرا لاکٹ جس طرح چھینا ہے اسی طرح واپس پہنائے۔ اور وہ اس کی شرط سنتا ہنس پڑا تھا۔ جس شخص نے اتنے غم سہے وہ اب بھی دشمن کی بیٹی کو معاف کر رہا تھا۔ آنیا نہیں جانتی تھی وہ صحیح تھا یا غلط، وہ ہیرو تھا یا ولن، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اور بس وہ اس کے عشق میں پاگل تھا۔ اب وہ اس کے گلے میں لاکٹ پہنا رہا تھا، اور اب وہ اس کی گردن پر محبت سے لب رکھ رہا تھا۔ آنیا نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ آنیا نے سہارا لینے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ فگن ہوا۔ مگر اس بار اس کے لمس میں صرف محبت تھی، انتقام مٹی ہو گیا تھا۔